پاکستان گلگت کے اسٹوڈیو سے واجد علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سامعین محترم، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مختلف موضوعات پہ ماہرین کو اپنے اسٹوڈیوز میں مدعو کرے اور ان کی جو گفتگو ہے اور معلوماتی گفتگو ہے وہ اپنے سامعین تک پہنچانے کی بھرپور ہماری کوشش ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے آج بھی ہمارے ساتھ ریڈیو پاکستان گلگت کے اسٹوڈیوز میں راجہ مظفر ولی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ آپ ماہر زراعت ہے اور سابق ڈائریکٹر ہے محکمہ زراعت گلگت پاکستان کے، اور آج کا ہمارا موضوع ہے موسمیاتی تبدیلی اور زراعت۔ محترم سامعین، ہم دیکھتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی نے زندگی کے تمام شعبوں کو بری طرح متاثر کیا ہے، اور اس میں چونکہ ہمارا علاقہ گلگت بلتستان اور پاکستان چونکہ زرعی ملک ہے، اس حوالے سے زراعت بہت زیادہ متاثر ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی آج کے پروگرام میں۔ راجہ مظفر ولی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمارے اس پروگرام کے لیے۔ کیا سمجھتے ہیں سر موسمیاتی تبدیلی کا ہمارے یہاں پہ زراعت پہ کیا اثرات اب تک مرتب ہوئے، اور اس سال جو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہم نے دیکھا مختلف اضلاع کے اندر جو لوگوں کی کھیت کھلیان تباہ ہو گئے، سیلاب کے نیچے آ گئے، اور موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے پھل جلدی پکتے ہیں اور وہ خراب ہو جاتے ہیں، اور بعض علاقوں میں پکتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ سارے اس منظر کو پس منظر کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ واجد علی صاحب، آپ وقتاً فوقتاً آپ ہمیں اپنے اسٹوڈیو میں بلاتے ہیں اور اس قسم کے جو اہم موضوعات ہوتے ہیں ان کو آپ ایڈریس کرتے ہیں، جس سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹلی ہمارے جو علاقے کے فارمنگ کمیونٹی ہے اور دیگر ہمارے تمام پبلک ہے وہ اس بات کو تھوڑی سی سمجھنے اس کی ان کے گوش گزار ہو جاتی ہے اور اس کی اہمیت کا پتہ چل جاتا ہے۔ یہ آپ نے ذکر کیا کلائمیٹ چینج یا ماحولیاتی تبدیلی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں واجد علی صاحب، یہ ماحولیاتی تبدیلی سب سے پہلے ہم اس کو تھوڑی سی ایک چھوٹی سی اس کو ایک تعریف میں اس کو ہم لیتے ہیں۔ یہ ہے ہی کیا، یہ کیسی ہوتی ہے؟ یہ انسانوں کی، ہم انسانوں کی، ہمارے لوگوں کی غیر موضوع یا نامناسب جو سرگرمیاں ہوتی ہے، وہ جو ماحول دوست نہیں ہوتی ہے، انسان دوست نہیں ہوتی ہے، ان کی شدید استعمال سے، ان کے استعمال سے یہ آپ کی ایک طویل المدت آپ کی ایک موسمی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، اور جس کا نتیجہ جو ہم دیکھ رہے ہیں بری طریقے سے آپ کے انسانی زندگی کو مفروش، آپ کہے یا ہم نہ کہے تو بھی جو ہے نا پوری زندگی مفروش ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں آپ کے ماحول میں ایک بڑی تبدیلی، شدت کی گرمی، شدت کی سردی، بارشوں کی بےتحاشا بارشیں، جس کی وجہ سے آپ کی سیلابی ریلے، دریا کی طغیانی، نالوں کی طغیانی، گو کہ ہماری جو معیشت اور پوری زندگی کو مفروش کر دیا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، جب تک ہم اس کو جو ہے نا اس کی جو پریکاشنری میئرس، جو اس کی احتیاطی جو اقدامات ہیں، ہم ان کو سنجیدگی سے جب تک ہم نہ دیکھیں، اس میں ہمیں اور مشکلات کا ہمیں فیس کرنا پڑے گا، سامنے کرنا پڑے گا۔ اس میں ایسا ہے مظفر ولی صاحب کی زندگی کے دیگر شعبے تو متاثر ہے ہی، اب چونکہ زراعت جس کے اوپر ہمارے لوگوں کا اور زیادہ تر عوام کا اس کے اوپر انحصار ہے، ہمارے علاقے کے اندر بھی اور پورے ملک کے اندر بھی، اور ہمارے علاقے کے اندر بھی اب دیکھیں چونکہ جو گرمیوں کا موسم ہوتا ہے اس میں ان کی جو سرگرمیاں ہیں وہ زراعت سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر پھل فروٹ سے ان کو مارکیٹ تک پہنچانا، ان سے اپنے لیے تھوڑا سا آمدن۔ اب موسمیاتی تبدیلی نے ان کو ان سارے معاملات کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ یقیناً کہیں پہ روڈ بلاک ہے، جو ان کے پھل فروٹ ہے ان کے مارکیٹ تک ایکسیس نہیں ہے، کہیں پہ ظاہر ہے پانی اور جو واٹر چینلز ہے ان کی خرابی کی وجہ سے ان کے فصلوں تک پانی نہیں پہنچ رہا ہے۔ تو کیا کرے ایک ماہر زراعت کی حیثیت سے ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بہت اعلیٰ واجد علی صاحب، دیکھ لیں ہمیں اس پہ جو ہے نا اس کو ہم اس طرح نہ لے لیں کہ اس کو ہمارا پھل فروٹ ضائع ہو گیا تو اس کو ہم کیا کریں۔ اس کی بنیادی کاز، اس کی جو ہے نا جو گراس روٹ لیول پہ
یہ کیوں مطلب جو ہے نا ان کی جو وجوہات ہے ان کو ہم مطلب کیسے کنٹرول کریں, کیسے ان پہ قابو پائے جائے, ہم اس کی طرف سب سے پہلے زیادہ جانا ہوگا. یہ دیکھ لیں. سب سے پہلے جو میں نے چھوٹی سی آپ کو اس کی تعارفی کلمات میں ایک بات میں نے کہا, انسانی غیر موضوع یا نامناسب یا انسان کے مطلب جو ماحول کے دشمن سرگرمیاں, قدرتی ماحول کے اندر انسان کی مداخلت بہت زیادہ ہوتی ہے. یس بالکل بالکل, یہ اسی کا نتیجہ ہے. ابھی ہمیں جو ہے نا اس چیزوں کو اس کی نشاندہی کرنی چاہے, اور ہمیں مطلب جو ہے نا ان چیزوں میں جو کمی یا کوتاہیاں ہم سے ہے ان کو فل کرنے کے لیے ہمیں مطلب بہت سب جوڑ کے سوچنا ہے اور اس پہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اپنی کارکردگی ہے جس کی وجہ سے ہم مطلب یہ بھگت رہے ہیں. یہ دیکھ لیں اس میں جو میں اپنی جو ہماری جو غلطیاں ہیں میں ان کی طرف آپ کا توجہ تھوڑے سے مبذول کرواؤں گا. سب سے پہلے پوری دنیا میں اس وقت سر جوڑ کے بیٹھی ہے, اور اس پہ جو ہے نا یہ ہمارا ایک ایریا کی بات نہیں ہے یا ہمارا ملکی سطح کی بات نہیں ہے, یہ گلوبل وارمنگ میں آ جاتا ہے جو پوری دنیا مطلب اس وقت اس کے لپیٹ میں ہے. تو اس میں جو ہے نا یہ دیکھ لیں سب سے پہلے جو اس کی بنیادی جو سب سے مطلب اہم چیز ہے وہ اس وقت ڈیفارسٹیشن, آپ کی جنگلات کی بے دریغ کٹائی ہو رہی ہے, بے دریغ کٹائی ہو رہی ہے. کسی وقت جو ہے نا آج سے 3 ڈیکیڈ پہلے جو ہماری یادوں کی بات ہے, ہمارے جنگل بالکل مطلب جو ہے نا مطلب پورے کے پورے مطلب ایک بڑے گھنے ہمارے جنگل تھے. ابھی آپ دیکھ لیں مطلب ماشاءاللہ سے ہماری مطلب جو ہے نا جو غلط پالیسیاں یا جو بھی ہے مطلب ہائی لیول پہ یا انسٹیٹیوشنل لیول پہ یا پبلک لیول پہ جو بھی کوتاہیاں ہیں, ہماری جو ہائی پاسچر جو ہماری نیچرل فارسٹ ہے وہ اس وقت مطلب مکمل تباہی کا شکار ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایگریکلچر کے حوالے سے بات کی, میں آپ کو ایگریکلچر کی طرف ذرا آپ کی توجہ تھوڑے سے ڈائیورٹ کر لوں گا. ایگریکلچر کے اندر دیکھو شجر کاری اس کی ایک جو ہے نا بہترین حل ہے. ہم پودوں کو تو کاٹتے ہیں, جو بڑے بڑے مطلب جو ہے نا پودے ایک تاریخی پودے تھے ان سب کو ہم نے معاف نہیں کیا ہے, اور اس کو کاٹتے ہیں. کاٹنے کے نتیجے میں جو اس کے متبادل جو ہماری شجر کاری جو عروج پہ جانی چاہے اس کی طرف ہمارا توجہ کم سے کم ہے. ابھی یہاں میں آپ کے سامنے 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. میں ایک آپ کا پودا اس وقت جو آپ کی نیچر فارسٹ ہے یا آپ کی جو ہے ایگریکلچر آپ کی پلانٹیشن ہے, یہ دیکھیں آپ کا پودا جو آپ کی جتنی بھی مطلب پودا ہے یہ مطلب وہ کسی بھی فارم میں ہے وہ آپ کے لیے آکسیجن پیدا کرتا ہے. وہ آپ کو آکسیجن کبھی آپ کے ماحول کو مطلب جو ہے نا ہیلدی کرنے کے لیے, پیدا کرنے کے لیے, ہیلدی بنانے کے لیے, آپ کو صحت مندانہ ماحول دینے کے لیے, آپ کی پولوشن فری ہیلدی انوائرمنٹ دینے کے لیے آپ کا پودا ہے. آپ ایک طرف سے پودے کو آپ کو مطلب جو ہے نا کاٹتے ہیں, کاٹا تو اس کی وہ صلاحیت جو ہے مطلب آپ کی جو آکسیجن پیدا کرنے کی صلاحیت کو آپ نے ڈکریز کیا, اس کو کم کیا, اور اس کو لا کر ادھر آپ نے اس کو لکڑی بنا کر جلاتے ہیں. جب جلاتے ہیں اس کی ایندھن سے جو آپ کی کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا کرتا وہ آپ کی مطلب جو ہے نا یہ اس میں اپنا بڑا رول کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. ایک طرف سے آپ اس کو مطلب جو آپ کے لیے جو ضرورت ہے آکسیجن اس کو ختم کرتے ہیں, اور دوسری طرف سے آپ کاربن ڈائی آکسائڈ کو مطلب جو ہے نا انہانس بڑھاتے ہیں اس کو. دیکھیں کتنی ہماری ایک ناقص قسم کی ہماری کارکردگی ہے پازیٹو. اس کے علاوہ جو آپ نے کہا ایگریکلچر سیکٹر کی طرف ہی میں بینگ این ایگریکلچرل اسٹوڈنٹ میں آپ کو تھوڑی سی اس بات پہ لاؤں گا. ایگریکلچر کے اندر دیکھو, ایگریکلچر کے اندر بھی ہماری بہت غلط پالیسیز ہیں جس کی وجہ سے ہم مطلب جو ہے نا یہ چیزیں فیس کر رہے ہیں. ہمارے آباء و اجداد کے دور میں ہم کیمیکل کھادوں سے بالکل مبرات ہیں, ان کی طرف ہم دیکھتے ہی نہیں تھے. ہمارے پاس ہوتی تھی مطلب جو ہے نا فارم یارڈ مینور گوبر کی کھادیں ہوتی تھی, ان کو ہم اپنی زمینوں میں لگاتے تھے. زمینوں میں لگانے پر وہ ایک ہماری زمین کو اس طرح ہیلدی بناتے تھے, ایک مکمل غذائیت اس کو ملتی تھی. زمین کے اندر مطلب جو سانس لینے کا عمل ہوتا تھا
وہ ہماری زمین جو ہے نا مطلب ہمیں مطلب ایک بہترین ہیلدی فارم میں ہمیں مطلب پرووائڈ کرتی تھی. نتیجتاً زمین کے اندر مطلب جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتا ہے اس کی کمپکشن ختم ہو جاتی تھی. آپ کے زمین ایک ہیلدی سانس لیتا تھا, جس کے نتیجے میں زمین کے اندر ایک گرمائش جو مطلب پیکٹ ہوتی تھی, وہ جو نقصان دہ ہوتی تھی, وہ ایک صحت مند حالت میں ہمیں ملتی تھی. اور دوسری حالت میں, دوسری صورت میں یہ جو کیمیکل کھادیں ہم زمینوں پہ لگاتے ہیں, زمین کے اندر جو ہمارے مفید فائدہ مند بیکٹیریاز ہوتے ہیں وہ سب مر جاتے ہیں. ایک آرٹیفیشلی طور پر آپ نے زمین کو سانس دیتے ہو, اور جس وقت وہ نہیں دیا تو آپ کی زمین مر جاتی ہے, مردہ حالت میں ہوتی ہے. اور جس کی وجہ سے آپ کی جو کلائمیٹ, جو آپ کا انوائرمنٹ ہے, جو آپ کا ماحول ہے, اس کا دل بڑا اثر چھوڑتی ہے وہ. اور زمین کے اندر سے گیسیں پیدا ہوتی, ایک کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی, دوسری میتھین گیس, جو کاربن ڈائی آکسائڈ سے 10 گنا زیادہ نقصان دہ ہے وہ. تو ان سب کی اس کو وہ کرنے کے لیے, اس ماحول کو پیور بنانے کے لیے آپ کے پاس حل کیا ہے؟ ایک تو آپ مطلب اس چیز سے آپ باہر آ جائیں. آپ گیسز, آپ کی جو فوسل آپ کی جو مطلب جو گیسز ہے, جو آپ کی ایندھن سے پیدا ہو جاتا ہے, جو آپ کی تیل سے پیدا ہو جاتا ہے, جو آپ کی گیس سے پیدا ہو جاتا ہے, ان کو آپ کم سے کم, اگر آپ ختم نہ کریں تو کم سے کم کریں. آپ کی کوشش ہونی چاہے کہ اس کو آپ مطلب جو ہے نا آپ کیا کہتے, آپ سولر پاور کی طرف آپ متبادل جو نظام ہے اس کی طرف ہمیں آنا. آپ ہائیڈرو پاور کی طرف آپ جائیں. یہ اگر مطلب گورنمنٹ کی طرف سے یہ اقدامات ہو جائے تو ان کی حل یہ ہے. اور سب سے بنیادی چیز, آپ اپنی ڈیفارسٹیشن کو بالکل زیرو پہ لائے اور اپنی پلانٹیشن کو آپ آسمان پہ لائے. یہ دیکھیں, ہم ملکی لیول پہ سوچنے کے بجائے اپنے طور پر بالکل کہ ہماری کیا اس میں کردار ہونی چاہیے, ہو سکتا ہے, ہماری اس میں کیا کنٹریبیوشن ہونی چاہیے. جناب میں اس میں ایک ہی جو بنیادی بات پہ میں زور دے دوں گا, وہ ہے شعور اجاگر کرنا. شعور آپ مطلب آپ اویئرنیس کریٹ کریں گے کن کے درمیان میں, اپنے پبلک کے درمیان میں, اپنے پوری سوسائٹی کے اندر. آپ اس چیز کے, اس مہم کے اندر اگر آپ ایک شعور دے دیں گے اپنی قوم کو کہ ہماری کیا کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے, تب ہم اس پہ مثال کے طور پہ, آپ نے کہا نا سب سے پہلے تو ہم اپنی مطلب ہر بندے یہ سوچے کہ بھائی میں نے درخت کاٹنا ختم نہ کرو تو کم سے کم کرو, اور میں پودے زیادہ سے زیادہ لگاؤں. دوسری بات, آپ کے اندر جو آپ اس وقت جو ہم کرتے ہیں, دیکھیں یہ ہم دیکھتے ہیں اپنے ماحول کے اندر, دیکھتے ہیں پلاسٹک سے جو کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہوتا وہ دنیا کا سب سے خطرناک گیسز میں شامل کیا جاتا اس کو, اور وہ دیرپا اس کا ہے. ہم پلاسٹک آج کل مطلب جلا رہے ہیں جگہ جگہ میں ڈیر کر ان کو, بجائے ہم مطلب یہ کچرے یہ وہ لے جا کر ڈم کر کے ہم جلاتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ پوری فضا کو آلودہ کرتی ہے. ان کو حکومتی لیول پہ, اپنے ڈومیسٹک لیول پہ, گھریلو سطح پہ ہمیں کوشش یہ ہونی چاہے ان کو اس طرح مطلب جو ہے نا زیر زمین دفن کرنا چاہے. ان سے نہ مطلب کوئی گیس آپ کے خارج ہو, نہ اس سے مطلب اس قسم کی کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہو. یعنی ہماری ایک کارروائی ہمارے گھر سے ہی مطلب ہم نے مطلب شروع ہونی چاہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم گھروں کے اندر یہ جو ایندھن, یہ جو گیسز, یہ جو استعمال کرتے, اس میں ہم کوشش کریں اس کو کم سے کم ہم ختم نہ کریں. ہمارے پاس مطلب وہ متبادل کی تلاش کریں, متبادل کی تلاش کریں اور اس کو کم سے کم کرنے کی ہم کوشش کریں. تو میرا کہنا یہ ہے کہ آپ کی جو سب سے اہم ترین جو آپ کے اقدام ہیں, شعور. دیکھیں سر, کسی بھی قوم کے اندر, کسی بھی سوسائٹی کے اندر شعور یعنی کسی چیز کی اہمیت کو آپ ان کے اندر زندہ نہیں کریں گے, وہ شعور ان کو نہیں دے دیں گے, وہ تصور ان کو نہیں دے دیں گے, ان کو اس چیز کی اہمیت کا پتہ نہیں چلتا. یہ جو ہم جس خطرناک صورتحال سے اس وقت گزر رہے ہیں, سب سے زیادہ متاثر جو بالائی علاقے ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں. دیکھو اس کی مطلب یہ جو صورتحال اس وقت جو لپیٹ میں لی ہے گلوبل وارمنگ نے, کلائمیٹ چینج نے, ہمارے جو گلیشیئرس کے جو خزانے ہیں, جو ریسورسز ہیں, بڑی
تیزی کے ساتھ Melt یہ ہو رہے توڑ پھوڑ ملٹنگ کی صورت اختیار کر رہے ہیں. یہ جو ہے نا مطلب اس کی سیلاب کی شکل میں، یہ بارشوں کی شکل میں، اور پھر مطلب ندی نالوں کی مطلب طغیانی کی شکل میں ہماری زراعت کو نیست و نابود تباہ کر رہے ہیں، ہماری وسائل کو تباہ. اور اس کا نقصان کیا ہو رہا پتہ ہے؟ سب سے پہلے تو ہماری مطلب ایک معاشی بہت بڑی تباہی ہے. اس کے ساتھ جب آپ مجبور ہوں گے تو آپ کی نقل مکانی کرتے ہیں لوگ، چھوڑ دیتے اس علاقوں کو، چھوڑ دے وہ شہری اور میدانی علاقوں کی طرف جاتے ہیں، جو ایک بہت بڑا ایک نقصان دہ عمل ہوتا ہے. یہ اس کے لیے جب تک ہم اپنی قوم کے اندر اور حکومتی لیول پہ بھی، میں یہ خوبصورت آپ کا یہ فورم ہے، یہ نیشنل لیول کا ایک فورم ہے، اس کے حوالے سے میں میرا یہ مطلب جو ہے نا پیغام ہے حکومتی ذمہ دار اداروں کے لیے، این جی اوز کے لیے، اس کے لیے یہ اس قسم کی مطلب پہ مستحکم مربوط حکمت عملی اپنائیں کہ یہ چیزیں یہ کوئی مشکل چیزیں نہیں ہیں. ایک علاقے کے مطابق آپ ڈیفارسٹیشن کو آپ کم کر سکتے ہیں، اس کے الٹرنیٹ آپ مطلب لوگوں کے لیے مطلب وہ وسائل پیدا کر دیں. اور دیکھیں یہ آپ کو ایک میں پھر انٹرنیشنل ایک بڑی سیمینار کی طرف میں آپ کو توجہ مبذول کرواؤں گا. 2015 دسمبر کی بات ہے، یہ پیرس میں ایک بہت گلوبل وارمنگ پہ بہت بڑا مطلب پوری دنیاوی لیول پہ ہوا تھا. وہاں ترقی یافتہ ممالک لوگ کے یہ معاہدہ ہوا کہ تمام ترقی یافتہ ممالک جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کو اتنے $1,00,000 مجھے یاد نہیں ہے، اتنے مطلب ان کو مدد کریں گے اور وہ اپنی وسعہ اپنے ملکی ہدف اہداف کے مطابق اس کے لیے مطلب اس قسم کے طریقہ کار یا اقدامات کریں گے اس کو منیمائز کرنے کے لیے. تو یہ انٹرنیشنل لیول پہ اس کے اوپر زور لگایا گیا ہے، اور ملکی لیول پہ بلکہ ہمارا تو پروونشل گورنمنٹ میں یہاں انشاءاللہ اگر یہ چاہے تو چھوٹا سا علاقہ ہے اور یہ اہم ترین علاقہ ہے اس پہ قابو پانے کے لیے. ہو سکتا ہے بالکل. راجہ مظفر ولی صاحب بہت شکریہ آپ کا. اگر یہ موضوع ایسا ہے اس پہ اگر ہم جتنی بات کریں کم ہے، اور انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو آگے جاری رکھیں گے، اور اس میں مزید آپ سے جو آپ کی ماہرانہ رائے ہے وہ اپنے جو زمیندار بھائی ہیں، جو کسان بھائی ہیں، ان تک ہم پہنچاتے رہیں گے. یہ پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. پروگرام کو یہاں سمیٹنے سے پہلے آپ سے ایک پیغام لینا چاہوں گا. بہت شکریہ واجد علی صاحب. یہی میرا پیغام ہے. یہ پیغام آپ کے اس فورم کے توسط سے میں اپنے ان تمام سول سوسائٹی کے جو ہمارے ناظرین ہیں، مطلب جو سننے والے تمام ہیں، ان سب کو میری مودبانہ عرض یہ ہے وہ یہ نہ سوچے کہ ہمارے اس چھوٹے سے مطلب پودا لگانے سے کیا ہوتا ہے. مطلب میں یہ کہوں گا کہ ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ وہ مطلب جو ہے نا اپنے جگہ پہ مطلب اس پہ شجر کاری پہ توجہ دیتے، آپ مطلب یہ ماحول کو صاف رکھے، اپنے گھریلو بنیاد پہ شروع کرے آج سے. تو اگر ہم سب اس طرح اپنے حصہ ڈال دیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ ایسی چیز نہیں ہے، اس پہ مطلب جو ہے نا اپنے ماحول کو اپنے اس کو دوبارہ ایک اچھے ماحول میں کنورٹ کر سکتے. ساتھ ساتھ میرے گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں، جو این جی اوز، اس پہ وہ سنجیدگی سے سوچے اور اس پہ وہ اپنے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے جو مینڈیٹ ہے اس کے مطابق اس پہ اب ایک اویئرنیس، ایک شعور کے ساتھ اس کو اگر سنجیدگی سے لے لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری آنے والے نسلوں کے لیے یہ مشکلات کم سے کم ہو جائیں گے. یقیناً. بہت شکریہ راجہ مظفر ولی صاحب، ماہر زراعت اور سابق ڈائریکٹر محکمہ زراعت گلگت بلتستان. آپ نے وقت دیا. موسمیاتی تبدیلی اور محکمہ اور زراعت کا اس کے وجہ سے کیا اثرات ہیں، اس پہ ہم نے آج کے پروگرام میں بات کی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان واجد علی کو یہاں پہ اجازت دیجیے. اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھی پروڈیوسر تھے خورشید احمد خان، اور ٹیکنیکل معاون ہمارے ساتھ تھے ہمارے ڈیوٹی آفیسر علی انور. بہت شکریہ.